ایک ہی وقت میں جب ٹیکنالوجی میں یہ توجہ مرکوز کرنے والی قوت ہے، ٹیکنالوجی ایک جمہوری قوت ہے۔ ایک ارب پتی اور کالج کا اوسط طالب علم ایک ہی کمپیوٹر استعمال کر رہا ہے۔ یہ واقعات کا ایک قابل ذکر موڑ ہے۔ وہ شاید ایک ہی فون استعمال کر رہے ہیں۔ ایسا تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس حقیقت کے بارے میں سوچیں کہ بہت ساری آن لائن خدمات مفت ہیں۔ سوشل میڈیا بڑی حد تک مفت ہے۔ مواد بڑی حد تک مفت ہے۔ گوگل مفت ہے۔ ٹیکنالوجی دنیا میں ایک پاپولسٹ قوت ہے، لیکن میرے خیال میں اس جمہوری رجحان پر ایک حد ہے، جو کہ تعلیم ہے۔ تکنیکی طور پر آپ کو ان تمام آن لائن سروسز تک رسائی حاصل ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انہیں کیسے استعمال کرنا ہے؟ کیا کسی نے آپ کی طرف توجہ دی ہے؟ کیا کسی نے آپ کی تربیت کی ہے؟ نئی ٹیکنالوجی ہر وقت ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر اور آن لائن خدمات سامنے آتی رہتی ہے، اور کوئی بھی ہمیں ان کا استعمال کرنے کا طریقہ نہیں سکھاتا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ویب سائٹ پر کسی قسم کا ٹیوٹوریل ہو سکتا ہے کہ وہ شروع کرنے کے لیے ایک گائیڈ ہوں گے، لیکن یہ عام طور پر بہت اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یوٹیوبرز، بلاگرز، انسٹاگرام پر اثر انداز کرنے والے کی ایک بہت بڑی کاٹیج انڈسٹری کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، جو اس خلا کو پر کر رہے ہیں، اور وہ آ رہے ہیں اور ہمیں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دونوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ تعلیم ہے، یہ رسائی ہے۔ یہ نہ صرف موقع کو جمہوری بنانا ہے، ٹھیک ہے، بس اس ویب سائٹ پر جائیں، بلکہ اصل سپورٹ سسٹم جس کی لوگوں کو اپنی زندگی میں ایک نیا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہاں بھی ہے ایک مسئلہ ہے۔ وہ لوگ جو اس تعلیم، اس تربیت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، اس تک رسائی حاصل کرنے کا امکان کم سے کم ہے۔ میں نے برسوں سے یہ نوٹ کیا ہے۔ وہ صرف اس سے واقف نہیں ہیں، وہ اکثر اس ٹیکنالوجی کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے جس کی وہ جو سیکھ رہے ہیں، اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے درکار ہوگی۔ اسے کبھی کبھی ڈیجیٹل تقسیم بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیجیٹل تقسیم صرف یہ نہیں ہے، کیا آپ کے گھر میں کمپیوٹر ہے یا نہیں؟ یہ واقعی زیادہ بنیادی طور پر ہے، کیا آپ ایسی ثقافت میں ڈوبے ہوئے ہیں جہاں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے اور ان کی قدر کی جاتی ہے؟ اور کیا آپ کے پاس اس بات کے رول ماڈل ہیں کہ نتیجہ خیز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میرے خیال میں اس کا جواب نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہم میں سے بہت کم لوگوں کو اس قسم کی ثقافت تک رسائی حاصل ہے، سوائے انتہائی اعلیٰ علمی کارکنوں کے۔ میرا مطلب ہے، میں نے خود یہ سلیکون ویلی میں سیکھا ہے، اور یہ تصورات یہاں تک کہ نئے ہیں۔ لہذا ہمارے پاس اس خیال کو جمہوری بنانے کے لیے ایک طویل راستہ ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ اپنے حیاتیاتی ذہن کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سافٹ ویئر کے ذریعے اپنے ادراک کو بڑھا سکتے ہیں، اور ایسا کر کے اسے بہت زیادہ طاقتور بنا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے آپ کو ان تمام تفصیلات کو یاد رکھنے سے بھی محروم کر سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے، اپنے کیریئر کے ابتدائی سالوں کے بارے میں سوچیں۔ کیا کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو سکھایا کہ مختلف اوزار کیسے استعمال کیے جائیں؟ کیا انہوں نے آپ کو کام کرنے کی تکنیک سکھائی؟ نہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اب تھوڑی دیر کے لیے دفتر میں ٹھوکریں کھاتے رہے، دوسرے لوگ کیا کر رہے تھے اس کو دیکھا اور صرف ایک طرح سے ان کی نقل کی۔ اگر آپ واقعی خوش قسمت تھے تو آپ کے پاس ایک اچھا مینیجر تھا جو آپ کو کچھ تجاویز اور کچھ تاثرات دے سکتا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ حقیقت میں بہت کم ہے۔ آپ سافٹ ویئر کیسے استعمال کرتے ہیں؟ آپ اپنے ای میل کو کیسے کنٹرول میں رکھتے ہیں؟ آپ میٹنگ کا ایجنڈا کیسے بناتے ہیں؟ آپ ایک مقصد کیسے طے کرتے ہیں؟ آپ اپنے نوٹس اور فائلوں کو کیسے ترتیب دیتے ہیں؟ مجھے ایک چھوٹی سی کلاس